السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ زلزال کی اختتامی آیات کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک۔ گزشتہ آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی اس کی ترجمانی یوں ہے: اس روز یعنی قیامت کے دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، ریٹرن ہوں گے، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ اسمالسٹ ٹینیسٹ پارٹیکل، ایٹم بھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بڑی اہم صورت ہے سورہ الزلزال، اور اختتامی آیات ہیں۔ اس کی تفسیر یوں ہے، مفسر نے اس ضمن میں یومئذ یصدر الناس اس کے دو معنی لیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ اس دن جو انسان جمع ہوگا قیامت کے دن، تنہا اکیلے انفرادی انڈیویجول ہوگا۔ خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی، تنہا حاضر ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں بھی فرمائی گئی۔ مثلاً سورہ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو، اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، آیت نمبر 94۔ اور سورہ مریم میں فرمایا اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، تنہا جو ہے حاضر، کوئی وہاں پر ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہمیں سورہ انعام، سورہ مریم، اور یہاں پر بھی ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ دوسری معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہ برس کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا گیا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آ جاؤ گے، ایک کے بعد ایک جو ہے نکل آئیں گے۔ یہی بات ابتدائی آیات کے اندر بتائی گئی، ایک کے بعد ایک نکل آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو مطلب مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان کی گنجائش لفظ اشتاتن میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ اس لفظ کے معنی معنوی حدود سے باہر ہیں، اگرچہ بجائے خود صحیح ہے اور قرآن اور حدیث کے بیان کردہ احوال قیامت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ لوگ متفرق حالت میں اللہ رب العزت کے ہاں پلٹیں گے، اور جو ہے ان کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہاں پر دکھائے گا۔ اس کے بھی مفسر نے دو معنی لیے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ اگرچہ یہ دوسرے معنی بھی لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیُرَوْا أَجْزَاءَ أَعْمَالِهِمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں فرمایا ہے۔ اس لیے پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں، خصوصاً جبکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی کہ کافر اور مومن، صالح اور فاسق
تابع فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نامہ اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ سورہ حاقہ میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا نامہ اعمال اس کے حوالے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بری زمین جب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق اور باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، سچ اور جھوٹ، شرک اور توحید، اس کی جو کشمکش قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کیں۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں۔ دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا توں سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے معرکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ ہے تفسیر اس آیت کی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر اب آخری دو آیتیں بڑی اہم ہیں یہ بھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس ارشاد کا تفسیر ہے، ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے سے رہے گی۔ ذرہ اسمالسٹ ٹینیسٹ پارٹیکل، ایٹم بھی ہم اسے جو انڈیویزیبل ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی کسی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا، کیونکہ اول تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ الگ دی جائے گی۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا صالح مومن بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سزا پانے سے نہ بچے گا، اور کوئی بدترین کافر اور ظالم اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا اجر پائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور عقل بھی اسے نہیں مانتی کہ یہ تقاضۂ انصاف ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آنے کے قابل ہے کہ آپ کا کوئی خادم نہایت وفادار اور خدمت گزار ہو، لیکن آپ اس کے کسی چھوٹے سے قصور کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کی ایک ایک خدمت کا اجر اور انعام دینے کے ساتھ اس کے ایک ایک قصور کو گن گن کر ہر ایک کی سزا بھی اسے دے ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ناقابل فہم ہے کہ آپ کا پروردہ کوئی شخص جس پر آپ کے بے شمار احسانات ہوں، وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے اور آپ کے احسانات کا جواب ہمیشہ نمک حرامی ہی سے دیتا رہے، مگر آپ اس کے مجموعی رویے کو نظر انداز کر کے اس کی ایک ایک غداری کی الگ سزا اور اس کی ایک ایک خدمت کی، خواہ کسی وقت پانی لا کر دینے یا پنکھا جھیل دینے ہی کی خدمت ہو، الگ جزا دیں۔ اب رہے قرآن اور حدیث تو وہ وضاحت کے ساتھ مومن، منافق، کافر، مومن صالح، مومن خطا کار،
مومن ظالم اور فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا اور سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں، اور یہ جزا اور سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کافر اور مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے، یعنی ویسٹ ہو گئے۔ ان کے کافر، مشرک، منافق آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا۔ تو مثال کے طور پر ہم جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 147، سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے 67، 17 to 67 نہیں 17، پھر 17 سے 67 تک 69، سورہ ہود 15 سے 16، ایسے مختلف ریفرنسز سورہ کہف 104 سے 105 ہمیں ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا، انعام اصل عمل سے زیادہ دیا جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے گا۔ روزوں کے تعلق سے بات آتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اللہ جتنا چاہے اتنا اس کا اجر دے گا۔ اس کے ریفرنسز بھی ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 261، سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ یونس 26 سے 27 آیت نمبر، سورہ نور آیت نمبر 38، سورہ القصص آیت نمبر 84، تو ان تمام میں ملتے ہیں ہمیں۔ تیسری بات یہ کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ریفرنس سورہ نساء آیت نمبر 31، سورہ شورى آیت نمبر 37 اور سورہ نجم آیت نمبر 32۔ چوتھا یہ کہ مومن صالح، نیک مومن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس کا ریفرنس سورہ العنکبوت آیت نمبر 7، سورہ الزمر آیت نمبر 35، سورہ الاحقاف آیت نمبر 16 اور سورہ الانشقاق آیت نمبر 8۔ احادیث بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی۔ اس سے پہلے سورہ انشقاق کی تفسیر میں ہمارے سامنے وہ حدیث نقل ہو چکی ہے جو قیامت کے روز ہلکے حساب اور سخت حساب فہمی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ دیکھیے کتنا خوف خدا تھا صحابہ میں اور ابوبکر صدیق اللہ نے، جیسے آیت سنے تو وہ اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں جو ناگوار ایسے واقعات یا برائیاں یہ آتی ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، اس کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہے، جو ہم سے ہو چکے ہیں اس کا اجر ہم کو یہیں پہ دے رہا ہے، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں محفوظ کر رکھا ہے۔ کتنی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا
اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مشکلات اور بیماریوں کی شکل میں بھگت لے گا۔ بڑی اہم ہے۔ قتادہ نے حضرت انس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان جو لوگ نہیں لاتے، کفر پر اڑے رہتے، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں دیتا۔ آخرت میں اجر ملنے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی کافر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں اس کے لیے نافع ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ یہ کبھی، حالانکہ نیک کام کر رہا تھا، بھلے کام کر رہا تھا، لیکن نہ ایمان لایا اور نہ اللہ سے کبھی مغفرت طلب تھی۔ تو اسی طرح کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے بھی دیے ہیں، جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر اور شرک ہی کی حالت میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ کافر تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث رول معانی۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبہ کرتی، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک مقام اور وزن اور قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے، گناہ کا بھی ہے، کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہے۔ اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ انہی حضرت عدی سے صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کبھی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار،
چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے فرق کو بھی ہمیں سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو بہرحال یہ زیادہ کر کے گناہ ہے صغیرہ والے ہیں جو یہ کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ سورہ الزلزال کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اگلی صورت ہم لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روز قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالی اس دن جو مشکلات ہم سے ہوں گی، پیش آئیں گی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس دن پل صراط پر سے بھی ہمیں گزار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔